رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی سورت جو ہے وہ یہ سورت جو ہے وہ اتنا ٹائم لے لے گی، لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی نصیحتیں اور وہ ایسی نصیحت اور ایسی باتیں تھی جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک موتی پرویا ہوتا ہے، تو اس طرح کی نصیحتیں ہیں ساری، اور یہ سب جو ہیں وہ ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے اس پہ ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی تیاری بھی ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت سے نوازا، پورے قرآن سے نوازا، اور انسان اگر ان پہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں کہ کتنی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس میں سیکھنے کو ملی، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق دے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے علم لے لیا لیکن عمل نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ محسنین کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ محسنین کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدم و رحمہ للمحسنین۔ یہ کتاب جو ہے، کتاب حکیم جو ہے، وہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین وہی ہوتے ہیں جو بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فرض سے زیادہ کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے، سچائی کے ساتھ۔ محسن سچا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز کے لیے غور و فکر جب آپ کرتے ہیں تو آپ پازیٹیو اگر کریں گے تو یہ آپ محسن کی کیٹیگری میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، شروع سے ہی ہمیں ہر چیز سے ڈرایا جاتا ہے اور ہمیں ہر چیز کے نیگیٹیو کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ انسان پازیٹیو سوچ سے کے ساتھ اور پازیٹیو عمل کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ایک طرف جو ہے حقوق العباد ہے اور دوسری طرف حقوق اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسن کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے۔ اور پھر آخرت کی یاد، آخرت پہ یقین ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی عمل کریں، اگر آپ کو یہ چیز نہ ہو کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملنا، اس کا کوئی ریٹرن نہیں ملنا، تو انسان پھر وہ موٹیویشن بھی نہیں آتی۔ تو یہاں پہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا انسان کا عمل اتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد لہو الحدیث کے حوالے سے آ رہا ہے فضول باتیں، فضول چیزیں، فضول محفلیں، ہر وہ چیز جو آپ کو آخرت سے دور کرے، اللہ کی یاد سے دور کرے، ان سب چیزوں کو ترک کر دیں، کیونکہ ان کا کچھ اینڈ نہیں ہے۔ یہ ایک اتنی اٹل حقیقت ہے کہ انسان کی جب موت آتی ہے، جس وقت بھی اس کی موت آئے گی، انسان سب بھول جائے گا۔ آج آپ کے ذہن کے اندر جو فکریں، جو بھی پریشانیاں، دکھ، غم، امیدیں، جو کچھ بھی ہے، ایک موت، ایک سانس بند ہونے کے ساتھ وہ سب ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی یاد نہیں رہنا۔ انسان اس وقت صرف کیا کہے گا؟ کاش مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا، کاش میں یہ عمل کر لیتا، کاش میں صدقہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان آج سے ہی اپنی موت کو بھی یاد رکھے اور اپنے عمل کو بھی اللہ کے مطابق کرنا شروع کر دے، تو پھر باقی ساری فالتو چیزوں سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد کہ اللہ کے راستے سے بغیر علم جو ہے وہ کیوں، یہ وہاں پہ تو حدیث میں، اس میں تفسیر میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ لاہ الحدیث وہ اس طرح کی ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دور کریں۔ تو اسی طرح نہ جانے انجانے میں بھی انسان جو ایسی باتیں کر سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے دور کرنے والی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی بھی اگر آپ سے کہتا ہے کہ صدقہ کرو یا کچھ ایسا کوئی مشورہ لیتا ہے تو آپ اس کو بھی ایسا مشورہ دے دیں جس سے وہ رک جائے، تو یہ بھی جو ہے پھر ایک طرح کا اس چیز ہی میں آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اس کو یا نیکی سے اس سے دور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور انسان کو کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی بات ہے، سوچ سمجھ کے کرے اور بغیر علم کے جو ہے وہ اللہ کے راستے سے کسی کو بھی نہ بھٹکائے۔ اگر نہیں پتہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں، آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا آپ جواب دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنا لینا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ تو یہ ہے نا کہ وہ اس کو مذاق بنا لیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج قرآن کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو اگر انسان انسنا کر دے یا ایسے کرے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جو کہ اگلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسے گزر جاتی ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، یا ان کے کانوں میں وقر ہے، ٹھیک ہے، ان کے کانوں میں کوئی بھاری بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا ہے، سنے گا اور پھر اس پہ غور و فکر کرے گا اور پھر عمل کرے گا۔ اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے
باغ ہے نعمتوں والے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کو بتایا کہ کیسے انہوں نے آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے اور پھر پہاڑ اس میں گاڑ دی۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور پھر آگے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے معبود ہیں یا جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو وہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ پھر آگے لقمان حکیم کی نصیحت جو بھی تھی وہ شروع ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا رویہ ہے، خاص طور پہ والدہ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کمزوری کے اوپر کمزوری، پریگننسی کی، پھر 2 سال دودھ چھڑا دی، جو سارا عرصہ ہوتا ہے اس میں بغیر ریٹرن کی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پالتی ہے، تو اس میں جتنی بھی تکالیف آتی ہیں ان کا بدلہ ایک اولاد کسی بھی طرح سے نہیں اتار سکتی، اسی لیے ہمیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ اور احسان کا رویہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہاں پہ جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہے کہ جب آپ کو وہ شرک کا کہیں، کوئی ایسی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہاں پہ آپ پیرنٹس کی بھی نہیں مانیں گی۔ یہ اصول آپ نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بھی بات نہیں ہے، اور یہ بڑا آسان اصول ہے۔ حق کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی خواہش بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کی طرح ہی جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا اگلی ہے اس میں وصیت میں کہ کچھ بھی کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ سامنے لے آئے گا۔ تو یہ ایک تقویٰ کے اصول کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، برائی یا نیکی جو بھی ہے وہ اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ اگر آپ گناہ کی طرف جائیں اور نیکی کی طرف جائیں گے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نماز کا حکم ہے، اور پھر نیکی کرنے کا حکم کہ نیکی خود بھی کرو، نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے بھی روکو، یہ کرنے کا کام ہے، یہ رکنے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی مصیبت آئے گی اس پہ صبر کرنا ہے، مصیبت پہ صبر کرنا ہے، مصیبت پہ واویلا نہیں کرنا،